الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی ہماری سب کی آن لائن حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کے ارشادات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے اور سنانے کی سعادت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس وقت انگریزی کے ایک مقولے کے طور پر میں یہ کہوں کہ لک بیزی ڈو نتھنگ، آدمی مصروف تو بہت زیادہ نظر آتا ہے لیکن کچھ کر نہیں رہا. آج کی دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے مصروف نظر آ رہا ہے، اور اگر ان ساری مصروفیات کا جائزہ لیا جائے کہ یہ مصروفیات کتنی مفید ہیں، کتنی کارآمد ہیں اور کتنی نفع بخش ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مصروفیت کے اندر کوئی خاص نفع بخش چند منٹوں کے علاوہ زیادہ وقت نظر نہیں آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ آپ کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ اپنے علم میں اضافہ کریں، تو آج کا انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا مولانا ٹائم ہی کہاں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں یا فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، وہ اگر اپنے کتنے گھنٹے ہفتے کے اندر واٹس ایپ کو دیتے ہیں، فیس بک کو دیتے ہیں، غیر ضروری کاموں کے لیے اگر ان گھنٹوں کا شمار کریں تو وہ گھنٹے اتنے ہوں گے کہ ان گھنٹوں کو اگر صحیح چیز کے اندر استعمال کیا جائے تو انسان کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. آج کا مسلمان غیر ضروری کاموں میں بے پناہ مصروف ہو گیا، اور انہی غیر ضروری کاموں کی مصروفیت کی بنیاد پر نہ علم کے اعتبار سے مسلمان کو کہیں بالادستی نصیب ہے، نہ معاشی اعتبار سے مسلمان کسی اعتبار سے اپنا نام کسی بڑے رئیس کے اندر درج کروا سکتا ہے، اور نہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان کا کوئی خاص نام نمایاں طور پر نظر آ رہا ہو.
نہ ریسرچ کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے تنگ زندگانی کا سبب۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے ہر انسان کی زندگی تنگ نظر آ رہی ہے۔ ذہن تنگ ہو گیا، دل تنگ ہو گیا، معیشت تنگ ہو گئی، کاروبار تنگ ہو گیا، مکان تنگ ہو گئے۔ حد تو یہ ہے کہ انسان کی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس میں کشادگی ہو اور جس میں خوشحالی ہو۔ کیا غریب اور کیا امیر، ہر ایک کی زندگی تنگ نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر تنگ زندگانی کے سبب کو ہم قرآن کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جو ہمیں تنگ زندگانی کے حوالے سے سبب بھی بتائے گا اور اس کا علاج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں حاصل ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے ہر انسان کی سوچ یہ بنتی جا رہی ہے زمین کے اوپر کے لیے کچھ کریں، زمین کے اوپر کی کچھ تیاری کریں، اور اسی تیاری کے اندر اسے آخرت کی تیاری، اسے قبر کی تیاری، اسے میدان محشر کی تیاری کا وقت نہیں ملتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نہ دنیا میں وہ کامیاب ہو پا رہا ہے اور نہ قبر اور آخرت کے حوالے سے بظاہر کوئی کامیابی کے آثار نظر آتے ہوں۔ اللہ اگر اپنے فضل سے کرم فرما دے تو اس کا بے پناہ احسان ہوگا، اور ہم سب کو اسی کے فضل سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے گا۔ آئیے تنگ زندگانی کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مقدس کا اسلوب بڑا عظیم اسلوب ہے، قرآن مقدس کا انداز بڑا عظیم انداز ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ جس نے بھی میری یاد سے منہ پھیرا، یہ رب ارشاد فرما رہا ہے، یاد سے منہ پھیرنے والے کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ تنگ روزی کی بات نہیں کی گئی کہ صرف روزی میں تنگی ہوگی، مطلق تنگ زندگانی فرما کر میرا رب یہ بندوں کو واضح فرما رہا ہے کہ میرے ذکر سے غفلت برتنے کی بنیاد پر تمہاری زندگی کے ہر معاملے کے اندر تمہیں تنگی نظر آئے گی۔ بظاہر تمہارے پاس مال و زر کی فراوانی ہوگی لیکن دل میں سکون نہیں ہوگا۔ بظاہر تمہارے پاس بہت اچھا مکان ہوگا لیکن تمہاری زندگی تنگ تمہیں نظر آئے گی۔ بظاہر تمہارے پاس آسائش کے سارے سامان ہوں گے لیکن تمہارے قلب کے اندر فرحت نہیں ہوگی۔ بظاہر تمہارے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اقتدار کی کرسی سے لے کر مال و منال کی فراوانی تمہارے پاس ہوگی، لیکن میرے ذکر سے غفلت برتنے کی بنیاد پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تنگ زندگانی ہے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کے کئی اقوال ہیں، ایمان بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی تابعداری سے منہ پھیر لے، جو شخص قرآن مقدس سے منہ پھیر لے، جو شخص پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لے، جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
بعض مفسرین قرآن کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ خود پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب فرماتا ہے ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہاں ذکر سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو آج موجودہ سچویشن ہے، جس کے اندر ہر اعتبار سے زندگی ایک دم تنگ نظر آ رہی ہے، اس تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر آج آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو کیا اس معلوم ہو جانے کے بعد ہمارا آنے والا قدم قرآن مقدس کی طرف بڑھے گا، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھے گا؟ تو میں آپ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں عرض کرنا چاہوں گا، اگر سکون کی زندگی کی طلب ہے اور خواہش ہے تو ہمیں قرآن کی طرف بھی بڑھنا ہوگا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بڑھنا ہوگا، اور اللہ کی اطاعت اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع قرآن کی طرف بھی ہمیں قدم کو بڑھانا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پرٹیکولر یہاں پر کسی ایک سورہ مبارکہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ آج بہت سارے گھروں کی سچویشن ایسی ہے، بہت سارے مسلمانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ جنہوں نے چند سورتوں کو مخصوص کر لیا ہے روزانہ کی تلاوت کے لیے، اور انہی سورتوں کی تلاوت کو وہ اپنے لیے کل قرآن تصور کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان سورتوں کا بطور وظیفہ تلاوت کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی پوری کتاب کو پیش نظر رکھا جائے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی کتاب کو روزانہ اپنی زندگی کی تلاوت، عمل اور سمجھنے کے اندر شامل کیا جائے۔ اور اگر ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کو حرز جاں بنا لیا، اس کو سمجھنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے نزول کے مقصد کو سمجھ کر ہم نے اس کی تابعداری اگر کر لی، تو خدا کی قسم چٹائی پر بیٹھ کر کے بھی جو سکون نصیب ہوگا، اور چٹنی روٹی کے اندر جو سکون نصیب ہوگا، وہ اسے چھوڑ کر بریانی کے اندر بھی نصیب ہونا اور عالیشان محل میں نصیب ہونا ممکن نہیں۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ پالنہار حقیقی کا فیصلہ ہے، یہ معبود برحق کا فیصلہ ہے کہ جو اس کے ذکر سے منہ پھیرے گا، پروردگار اس کو تنگ زندگانی کا شکار کر دے گا۔ آج مور دین 98% مسلمانوں کا گھر اور مسلمانوں کی زندگی قرآن مقدس سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سب کی زندگی کے اندر ہر چیز تو نظر آئے گی، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب سے وابستگی، اللہ کی کتاب پر عمل، اللہ کی کتاب کو حرز جاں بنانا اور اس کو سمجھنا، اس کے لیے آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ضرور ہے کہ مرنے والا جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس لٹائے جانے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھو تاکہ اس کی قبر اس پر کشادہ ہو جائے۔ جو قرآن مرنے والے کی قبر کو کشادہ کر سکتا ہے، وہ قرآن کیا تمہاری زندگی کو کشادگی نہیں دے سکتا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی اس کتاب کے اندر کیا نہیں ہے؟ اس کتاب میں سکون بھی ہے، دلوں کا علاج بھی ہے، معیشت کا علاج بھی ہے، بے روزگاری کا علاج بھی ہے، بیماری کا علاج بھی ہے، ہر وہ چیز جس کے انسان کو ضرورت ہے، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہر اس ضرورت کی تکمیل کا سامان رکھ دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے اس کتاب سے منہ نہ موڑو، اور اس کتاب کو لانے والے اور اس کتاب کو ہم تک پہنچانے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہ موڑو۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اگر منہ موڑ لیا گیا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں زندگی میں سکون نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زندگانی تنگ ہو جائے گی۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ باتیں اللہ کی کتاب سے متعلق، قرآن مقدس سے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ عز و جل کی کتاب کا معاملہ اور اللہ عز و جل کی کتاب کی عظمت کتنی ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو کس کس طریقے سے قریب کرنے کے لیے اس کتاب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی ہے۔ اب سورہ طٰہٰ سے متعلق مشکوٰۃ شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا، اس امت کو بشارت ہو جس پر قرآن نازل ہوگا، اور ان سینوں کے لیے خیر و خوبی ہو جو اسے اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہو جن سے قرآنی الفاظ ادا ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے رب نے اپنی شان کے مطابق پڑھی، اور جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کتنی عظیم بات انہوں نے پڑھی۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فرشتوں نے کیا خوب کہا، فرشتوں نے کہا اس امت کو بشارت ہو جس پر قرآن نازل ہوگا، اس امت پر بشارت ہو، امت کو بشارت ہو، اور ان سینوں کے لیے خوبی ہو، خوشخبری ہو، خیر و خوبی ہو جو اسے اپنے اندر محفوظ کریں گی۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ سینہ جس کے اندر اللہ کی کتاب محفوظ ہے، جس کے اندر اللہ کی کتاب موجود ہے، ان سینوں کے لیے خیر اور ان سینوں کے لیے خوبی کا تذکرہ فرشتے فرما رہے ہیں، اور اس زبانوں کے لیے فرشتے عظمت کی بات کر رہے ہیں جن زبانوں پر اللہ کی کتاب کی تلاوت جاری ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کی عظمت اللہ عز و جل کے فرشتوں کے نزدیک اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ آج کی سچویشن یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، اسے دنیاوی سارے علوم آ جائیں، وہ سب سیکھ لے، قرآن سیکھے یا نہ سیکھے۔ اور کچھ قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کا حال دنیا میں لوگوں نے اتنا کم تر کر دیا ہے کہ قرآن سکھانے والوں کی قدر، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا رسپیکٹ قرآن ماننے والوں کے نزدیک بالکل کم تر ہوتا چلا گیا۔ لہذا آج اگر آپ دیکھیں تو ٹیوشن پڑھانے والے اگر انگلش اور میتھس اور سائنس پڑھانے والے ہیں، ان کو 2 گھنٹے کی جتنی فیس دی جاتی ہے، قرآن پڑھانے والے کو اتنی تنخواہ بھی نہیں دی جاتی۔ اسے معمولی سمجھا جاتا ہے، اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن میں ان قرآن پڑھانے والوں سے کہوں گا جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو بٹھا دی ہے، اور قرآن مقدس جن کے سینے میں اللہ عز و جل نے محفوظ کر دیا ہے، اور جنہیں پروردگار جل جلالہ نے خدمت قرآن پر مامور کر دیا ہے، انہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کبھی نہیں بھولنا
اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا پھر اس نے یہ سمجھا کہ اس کو جو ثواب ملا ہے اس سے بڑھ کر کسی کو ثواب مل سکتا ہے، تو اس نے یقیناً اس کو معمولی سمجھا جس کو اللہ عز و جل نے عظیم کیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے یہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ قرآن پڑھنے کا جو ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ کسی اور چیز کے ذریعے میں اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پڑھنے کے ثواب کو اگر کوئی کم تر تصور کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی کتاب کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ایسے ہی قرآن کا علم جن کے پاس موجود ہے، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، اس دولت کے مل جانے کے بعد اگر وہ یہ تصور کریں کہ فلاں ڈاکٹر مجھ سے افضل ہے، فلاں بیرسٹر مجھ سے افضل ہے، فلاں سائنٹسٹ مجھ سے افضل ہے، تو اس نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے اللہ عز و جل نے قرآن سکھانے کی دولت عطا فرما دی، قرآن پڑھانے کی دولت عطا فرما دی، دنیا کا عام بیرسٹر جو قرآن سے ناواقف ہے وہ اس کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھنا بھی پسند فرماتے تھے، قرآن سکھانا بھی پسند فرماتے تھے، اور قرآن سننا بھی پسند فرماتے تھے۔ اور کوئی قرآن پڑھنے والا اچھی آواز میں قرآن پڑھتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے اور اس قرآن پڑھنے والے سے قرآن کو سنا کرتے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن اچھا پڑھنے والا کون ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ عز و جل کے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک، تاکہ آج فن کا مظاہرہ جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اسے دیکھ کر کے آدمی سمجھتا ہے یہ بہت بڑے قاری ہیں، ان کا پڑھنا اچھا، ان کی تلاوت اچھی، ان کی تلاوت سے قلب کے اندر قرآن کی عظمت بیٹھ جائے، یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا قاری کسے فرمایا، یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ لیکن آپ دیکھیں، صرف مردوں کو ہی نہیں، خواتین کو بھی قرآن پڑھنے کا اور قرآن سننے کا کتنا شوق تھا۔ اللہ اکبر۔ مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتظار فرما رہے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے یہاں گئی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیسے تاخیر ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرأت سن رہی تھی، میں نے اس سے اچھی آواز نہیں سنی۔ یعنی کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک ان کے قرآن کی تلاوت کی آواز پہنچی، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سننے کے لیے اس طرح سے رک گئیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے اور اس شخص سے بہت دیر تک سنتے رہے۔ یعنی ام المؤمنین نے نشاندہی فرمائی کہ کہاں کون تلاوت کر رہا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کے تعریف کرنے پر قرآن سننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص سے بہت دیر تک سنتے رہے، پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا کس سے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے،
کہ یہ ابو حذیفہ کے مولا سالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے شخص کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اچھی طریقے سے تلاوت کرنے والے کی تلاوت سن کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، میری بہنیں بھی، میری بچیاں بھی اور خواتین اسلام بھی گھروں کے اندر اجتماع کو سنتی ہیں، خطاب کو سنتی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے میں اس لیے ان کو تاخیر ہو گئی کہ وہ قرآن سن رہی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی قرآن سننے کا شوق اور قرآن کا اتنا ذوق آج کی عورتوں کو بھی نصیب ہوا ہے کہ وہ قرآن سننے میں اتنی مو ہو جائیں، اتنی مصروف ہو جائیں، اتنی ڈوب جائیں کہ ساری چیزوں کو بھول جائیں؟ نہیں، آج کی عورتیں تو سیریل کے اندر، ڈرامے کے اندر، پکچروں کے اندر، گانوں کے اندر اتنی مغو ہو جاتی ہیں کہ انہیں نماز تک کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور والیوں، ذرا ان چیزوں کو سمجھو۔ تنگ زندگانی کی شکایت کر رہے ہو نا، تنگ زندگانی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا۔ قرآن سنو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ صرف پڑھنے سمجھنے تک محدود نہ رہو، بلکہ اس پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر دیکھنا کہ میرا مولا کس حد تک کشادگی عطا فرماتا ہے اور زندگی کو کتنی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کا انعام بھی بتایا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا عظیم انعام رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا، قرآن اس سے کہے گا، قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ اے پروردگار، اللہ سے قرآن کہے گا، اے پروردگار اسے آراستہ فرما دے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے سے متعلق قرآن اللہ سے کہے گا، اے قرآن، اے اللہ اسے آراستہ فرما دے۔ چنانچہ اسے عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، یعنی قرآن کہے گا، اے پروردگار اور نواز دے، اور نواز دے۔ اس کے بعد اسے عزت و شرف کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے رب اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی پہ چڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس کتاب کی شان یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن عزت کا جوڑا عطا کرے، عزت و کرامت کا تاج رب سے دلوا دے، رب کو ہم سے راضی کروا دے، کیا وہ کتاب دنیا کے اندر ہمیں عزت و سربلندی نہیں عطا کر سکتی؟ کیا وہ کتاب ہمیں اپنی خوشحالی کی زندگی نہیں عطا کر سکتی؟ کیا وہ کتاب ہمیں اللہ عز و جل کی نعمتوں سے مالا مال نہیں کر سکتی؟ خدا کے لیے قرآن سے اعراض چھوڑ دو، اس سے منہ موڑنا چھوڑ دو، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مسند بزاز کی یہ روایت ہے، اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت یعنی ابھی اسے دفن نہیں کیا گیا، قرآن پڑھنے والے کی روح ابھی قبض ہو چکی ہے،
ابھی اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، اس وقت قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے، اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس سے اس کے خویش و اقارب رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، اتنے میں قرآن آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوال کریں، تو قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی ہے اور دوست ہے اور اس کی حمایت و حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ اور میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم آواز یا بلا آواز پڑھتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بچے، وہ دولت، وہ مال، وہ بنگلے، وہ گاڑیاں، وہ آسائش کے سارے سامان جو جسم سے روح کے رشتے کے ٹوٹنے کے بعد سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کو اپنا دوست بنایا ہے اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے تو سارے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ساری زندگی کی کمائی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن قرآن ہمارا ساتھ جنت تک نہیں چھوڑتا بلکہ قبر سے لے کر جنت تک لے جانے تک اور پہنچانے تک قرآن ہمارا ساتھ رہتا ہے اور ہمیں ہماری دوستی کا حق نبھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو قرآن ہمیں قبر کی پریشانی سے نجات دلا دے، جو قرآن محشر کی پریشانی سے نجات دلا دے، کیا وہ قرآن دنیا کی پریشانی سے ہمیں نجات نہیں دلا سکتا؟ لیکن افسوس، 100,000 افسوس اس قوم پر جس قوم کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور جو اللہ کی اس کتاب پر ایمان لائی، وہی قوم نہ قرآن پڑھنا جانتی ہے نہ قرآن کی تلاوت کو حرز جاں بنائی ہوئی ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں زندگی بڑی تنگ ہے۔ میرے کریم نے تو اپنی کتاب دے کر تنگ زندگانی کا علاج بتا دیا، لیکن آج کا مسلمان اسے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ دنیا کی تنگی بھی دور کر دے گی، یہ قبر کی تنگی بھی دور کر دے گی اور یہ محشر کی تنگی بھی دور کر دے گی۔ اللہ اکبر، اس کی سنی جائے گی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کی ہر بات میرا مولا قبول فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، اور یعنی قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مخالفت بھی کرنے والا ہے، اس کی مخالفت بھی قبول ہوگی۔ جو شخص اسے اپنا پیشوا بنائے گا اس کو وہ جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پسے پشت ڈالے گا یعنی پیٹھ پیچھے ڈالے گا تو وہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ یعنی اگر قرآن مقدس کو کوئی اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دے، قرآن سے تعلق کو توڑ دے، قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کر دے، قرآن مقدس کی تلاوت چھوڑ دے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے اور قرآن پر عمل ضروری نہ سمجھے اور قرآن کی تلاوت کو ضروری نہ سمجھے، تو یہ قرآن اس کے چھوڑنے والے کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ اور اگر کوئی شخص قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو یہ قرآن اسے جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی مخالفت بھی قبول ہوگی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، قرآن مقدس کو بہترین آواز میں پڑھو۔ قرآن مقدس کھڑے رہ کر کے پڑھنا یہ بیٹھ کر پڑھنے سے افضل ہے، بیٹھ کر کے پڑھنا حافظ قرآن کے لیے لیٹ کر کے پڑھنے سے افضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھ کر کے پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اور نماز کی حالت میں پڑھنا یہ عام بیٹھ کر کے پڑھنے سے افضل ہے۔ اس کی عظمت کو سینے میں بٹھاؤ، اس کی تلاوت کو اپنے لیے حرز جاں بنا لو، اس کی تلاوت اپنی عادت بنا لو، اور اس کی تلاوت سے روگردانی نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو قرآن کی اچھی آواز میں تلاوت کرتا ہے، تو اس تلاوت کرنے والے کی تلاوت پر میرے مولا کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے سے جس توجہ اور التفات سے سنے گا، یعنی جب کوئی اچھی آواز سے قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت کو میرا مولا اس توجہ کے ساتھ سنتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گانے والی کا مالک جب گانے والی سے گانے سنتا ہے اور پوری توجہ سے سنتا ہے، میرا مولا قرآن پڑھنے والا جو اچھی آواز سے ہے اپنے اس پڑھنے والے کی طرف اس طرح سے توجہ اور التفات فرماتا ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ اپنے بندے سے قرآن مقدس کو سماعت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ اب سنیے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اچھی آواز کا معیار کیا ہے؟ اچھی آواز کا معیار کیا ہے؟ اب اسے سننے کے بعد ہر وہ قاری جس کی آواز اچھی ہے، جس کے اندر درد و سوز بھی موجود ہے، جس کی سانس بھی لمبی ہے، جو بہت اچھے فن کے ساتھ اور اچھے لب و لہجے کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آج میں آپ کو بتا دوں اسے اپنے لب و لہجے کے ساتھ کیا چیز اپنی تلاوت کے اندر شامل کرنی ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر شامل ہو گئی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ اچھی آواز کا معیار اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جس سے تم جب پڑھتے سنو تو تم یہ خیال کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یعنی قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اس وقت اس کی تلاوت سے یہ محسوس ہو کہ یہ قاری اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر اس سے خشیت ظاہر ہو رہی ہو، اس کی تلاوت سے اللہ کا ڈر چھلک رہا ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اچھی آواز والا قاری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چنانچہ حضرت ابن طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جب اس سے قرآن سنو تو خیال ہو کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اللہ عز و جل کے کلام کی تلاوت کرتے وقت اچھی آواز کے ساتھ ساتھ اگر خشیت ربانی دل کے اندر موجود ہے
تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی علیہ الرحمٰن نے احیاء العلوم میں یہ حدیث روایت کی ہے، یعنی کسی سے بھی اتنا عمدہ قرآن نہیں سنا جا سکتا جتنا اس شخص سے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یعنی اگر آپ قرآن اس شخص سے سنیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تو اس شخص سے قرآن سننے میں جو آپ کی کیفیت ہوگی وہ عام طور پر دوسرے انداز میں پڑھنے والوں سے وہ کیفیت یا اس طرح سے قرآن کا اثر آپ کے دل پر مرتب نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، قرآن مقدس کو حرز جاں بنا لو۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کی زندگانی تنگ کر دی جائے گی۔ اب آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جملہ پیرنٹس سے، جملہ ماں باپ سے بخاری شریف کی حدیث کے ایک ٹکڑے کی روشنی میں سوال کرنا چاہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعین فکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور جن کی ذمہ داری ان کے سر ہے ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ آپ ذرا سوچو، ہم اگر باپ ہیں تو ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہم شوہر ہیں بیوی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہمارے ماتحت کے بارے میں اللہ عز و جل قیامت میں ہم سے سوال پوچھے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا ہم سے قرآن مقدس کے بارے میں کل بروز قیامت مولا نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا یا قرآن پڑھنا سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اس جواب کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کے پیچھے، ان کے قرآن کے درست کرنے کے پیچھے، ان کو قرآن مقدس پڑھانے کے پیچھے ہم نے کیا محنت کی؟ اور اگر نہیں کی تو قیامت میں جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ آج مور دین 90% مسلمان صحیح طور پر قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے اور نہ انہیں تلاوت صحیح طور پر کرنا آتی ہے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ قرآن مقدس کو اپنے گھروں میں کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر تنگ زندگانی سے نجات چاہتے ہو تو آج سے قرآن شریف کی تلاوت کو اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ اب آئیے، جہاں زندگانی ان کی تنگ کر دی جائے گی، وہیں پر مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ قبر بھی تنگ کر دی جائے گی، اور قبر کی تنگی کا معاملہ یہ ہوگا کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہے تو یہ قرآن قبر میں دل بہلائے گا، اور اس قرآن مقدس کے پڑھنے والے کی قبر کو اللہ عز و جل کشادہ فرما دے گا، اور جس کے سینے میں اللہ نے قرآن مقدس کو محفوظ کر دیا ہے، اس مومن کے سینے کو، اس کے وجود کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں پروردگار جل جلالہ تنگ زندگانی فرما دے گا قرآن سے روگردانی کی بنیاد پر، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی بنیاد پر، وہیں پر قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ وہ بندہ جو دنیا میں دیکھتا تھا، دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا تھا، اللہ کی کائنات کو دیکھتا تھا، ہر چیز کو دیکھتا تھا،
لیکن اللہ عز و جل کے ذکر سے روگردانی کی بنیاد پر اللہ قیامت میں میرا مولا اس کو اندھا اٹھائے گا۔ تو اب وہ بندہ جو قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو آنکھیارا تھا۔ آج آخرت میں مجھے میرے مولا کچھ نظر نہیں آ رہا، دنیا میں تو میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا تھا، آج مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میری آنکھوں کی روشنی آج تو نے کیوں چھین لی؟ اب میرے مولا کا جواب سنیے، اللہ ارشاد فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ یعنی میرے بندے تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، قرآن نے تجھے بہت کچھ دیکھنے کے لیے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا یہ دیکھو، میرے محبوب نے کہا تھا یہ دیکھو، میں نے دنیا کے اندر تجھے دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، جسے دیکھنا چاہیے تھا تو نے اسے نہ دیکھا، میں نے تو آنکھ دی تھی تاکہ تو قرآن دیکھ، میں نے آنکھ دی تھی تاکہ تو حق دیکھ، میں نے آنکھ دی تھی تاکہ تو سیدھا راستہ دیکھ، میں نے آنکھ دی تھی تاکہ تو خانے کعبہ دیکھ، میں نے آنکھ دی تھی تاکہ تو والدین کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھ، میں نے آنکھ دی تھی تاکہ تو حق دیکھ، میں نے آنکھ دی تھی تاکہ تو علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کر لیکن تو نے اپنی آنکھوں کو غلط راستے پر ڈال دیا، تو نے دنیا میں وہ ساری چیزیں دیکھی جس کو دیکھنے کے لیے میں نے منع کیا تھا، اس لیے آج دنیا میں ان غلط چیزوں کو دیکھنے کی بنیاد پر دنیا میں تو نے جس طرح سے میری نشانیوں کو اور میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج تیری آنکھوں کی بینائی کو ہم نے سلب کر لیا ہے، اور میرے مولا کا ارشاد ہوگا کہ آج تجھے بھلا دیا گیا، آج جو ہے قیامت کے دن اپنے رب کے جلوے کو کیسے دیکھ سکے گا؟ آج تجھے نابینا اس لیے کیا گیا تاکہ اس لیے کہ تو نے دنیا کے اندر آنکھوں کا حق ادا نہیں کیا، آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا ان چیزوں کی طرف تو نے التفات نہیں کیا، اس لیے آج تجھے اندھا اٹھایا گیا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا کل بروز قیامت، کیا کیفیت ہوگی کل بروز قیامت، جب ساری کائنات پروردگار جل جلالہ کے وہ بندے جنہیں پروردگار نے دولت اسلام سے نوازا اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن شریف کو دیکھنے اور اس کی تلاوت میں گزار دیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزار دیا، وہ تو کل بروز قیامت اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے مولا کی نشانیوں کو اور آیات کو بھلا دیا انہیں اپنے رب کا جلوہ کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل کے ذکر سے بے توجہی کے شکار نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ زندگانی خوشحال رہے، زندگانی تنگ نہ ہو اور قبر بھی تنگ نہ ہو اور محشر میں پروردگار اندھا نہ اٹھائے، تو ضرورت اس امر کی ہے، ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی کتاب کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ صبح کرو تو اللہ کی کتاب کو دیکھو، رات سو تو اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے سو، یہ نہیں کہ 2 3 4 صورتیں یا 5 صورتیں ہم نے اپنے لیے زندگی میں لازم کر لی اور پورے قرآن کو یوں ہی طاق نسیاں بنا دیا۔ نہیں، قرآن شریف پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، ٹھنڈے دماغ سے پڑھو، وقت نکال کر پڑھو، اس کی عظمتوں کو سینے میں بٹھاؤ، کچھ یاد بھی کرو، دل میں محفوظ بھی رکھو، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ میرا مولا تنگ زندگانی کو کیسے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کو جب پڑھو تو جو آیتیں پڑھو اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو، جب اس پر عمل ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ زندگی کو کتنی رونقوں سے بھر دے گا اور کتنی بہاریں اور کتنا سکون عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے
قبر بھی پروردگار جل جلالہ کس حد تک کشادہ فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالی ہمیں کس طرح سے رسوائی سے بچا لے گا اور قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ کے ذکر یعنی قرآن مقدس یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ اور ان کی طرف اپنے چہرے کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس سے پیٹھ پھیرنے یا اعراض کرنے یا عدم توجہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری زندگی کی صبح ہو قرآن شریف کے سائے میں، شام ہو قرآن شریف کے سائے میں، زندگی گزرے قرآن کی تلاوت میں، اور اللہ قرآن مقدس کی تلاوت میں اس طرح سے گما دے کہ میری یہ دعا بارگاہ سمدیت میں میرا مولا قبول فرمائے۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔